السلام علیکم۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کی باتوں میں محمد ہاشم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور ویڈیو شروع کرتے ہیں فرمان الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مومنین جنہوں نے اللہ سے آخرت کا سودا کر لیا ہے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش روزہ دار، رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 112۔ اسی کے ساتھ ماموں کی جانب آتے ہیں۔ السلام علیکم ماموں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اللہ شما جی آپ نے سورہ توبہ کا آیت نمبر 112 کا مفہوم ماشاء اللہ پیش کیا۔ اللہ پاک قبول منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاء اللہ شما جی آج ہمارا 29واں روزہ چل رہا ہے۔ ہاں جی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آج ہو سکتا ہے اچانک سے بھی ہے کہ آخری روزہ اور کل سے جو ہے وہ عید کا چاند نظر آ جائے اور چاند دیکھ کے شاید آج رات کو ہمیں کوئی عید کی خوشخبری یا ایک اور روزے کی خوشخبری تو نہیں، خوشخبری اللہ پاک کو سمے ثانیہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ تو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے نشستوں کے اندر، جتنی بھی ہماری بیٹھکیں ہوئی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے ہمارے بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے والوں کے سننے کو، سب کو قبول و منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 112۔ جی۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر کر رہا ہے کہ مومنین اصل میں ہوتے کون ہیں؟ مومنین کون ہیں؟ مومنین وہ جنہوں نے اللہ سے آخرت کا سودا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا سودا کس کے بدلے؟ اپنی جانوں کے بدلے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ آخرت کا سودا اپنی جانوں کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے مومنو تم سے تمہاری جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی جانیں اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم اجعلنا من المؤمنین، اللہم اجعلنا من المؤمنین، آمین ثم آمین۔ اور اخروی سودے اور وہ مومنین ہے کون؟ جو رکوع کرنے والے، جو سجدہ کرنے والے۔ ہاں جی۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ جو اے مومنو تمہاری جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ توبہ کرنے والے، اللہ تائبون، اللہ توبہ کرنے والے، تائبون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تائبون بچے اللہ پاک ہیں۔ توبہ تائبون کا مطلب ہے توبہ کرنے والے۔ توبہ ایک دفعہ نہیں ہوتی ہے، تائبون مطلب بار بار توبہ کرنے والے، جو ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتے خود تھے۔ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ کم از کم دن میں 70 دفعہ توبہ کرنی چاہیے۔ تائبون توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ خود مطلب ہے ان کی تعریف کر رہا ہے کہ مومنین کون ہیں؟ جن کا جانوں کا سودا ہو گیا، اور میں سب سے پہلے مومن ہوتے کون ہیں؟ جو تائبون ہوتے ہیں، کہ جب بھی ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے وہ تائب ہو جاتے ہیں، غلطی کے اوپر ایک دم رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ غلطی ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، غلطی کو ماننا بہت بڑی بات ہے، تسلیم کرنا۔ وہ تسلیم اور رضا کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی بھی توفیق دے دیتا ہے، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اس سے غلطی کیوں ہوگی ہے؟ غلطی صرف فرشتوں سے نہیں ہو سکتی، وہ کیونکہ وہ حکم کے اوپر، وہ ریموٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور غلطی کے اوپر وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور توبہ کرنا ایک اللہ کا پسندیدہ ترین کاموں میں سے کام ہے۔ تائبون، اور اس کے بعد کون ہے؟ سجدے کرنے والے۔ جی، سجدہ کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ اللہ پاک ہمیں سجدے کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اور رکوع کرنے والے۔ ہاں جی، رکوع نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے۔ اللہ اکبر۔ رکوع کرنے والوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائے، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی وہ نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں، خالی کہتے نہیں ہیں دوسروں۔ خالی کہنے سے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہنا، خالی کہنے والی بات نہیں ہوگی جب تک تم خود نہیں کرو گے وہ نیکی کا۔ اور یہ بھی اللہ کا ایک مطلب انداز ہے کہ
मतलब बात वही कर दी کہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو دیتے ہیں میں آنے سے پہلے ہمیں خود نیکی کرنی پڑے گی، برائی سے روکنے سے پہلے خود برائی سے رکنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ اکبر کریم. اللہ پاک ہمیں اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اپنے راضی بندوں میں شامل فرمائے، ان میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوا اور جو اس سے راضی ہوئے، رضا و تسلیم کرنے والوں میں شامل فرمائے. اللہ کی رضا و تسلیم میں ہی اصل میں انسان کی نجات ہے. اور اس کے آگے لکھا ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں جی. اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کی حدود ہیں، بارڈرز ہیں، ان کے اوپر آپ نے ان سے آگے نہیں جانا. کسی بھی حال میں اپنے آپ کو سانس نہیں گزارنے کا. کل بھی ہم پڑھے تھے کہ مسلمان کا مطلب ہے گردن جھکا دینے والا، مومن ایمان لانے والا، مطلب اللہ کو ماننے والا، دل سے ماننے والا. خالی زبان سے نہیں، دل سے مان لینے کا مطلب یہ کہ میں جو اللہ کے حکم ہے، جتنے اللہ نے حکم دیے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، زکوٰۃ اور حدود اللہ کی حفاظت کروں گا. حدود اللہ کے اندر پھر سارے حکم آ جاتے ہیں، جتنے اللہ کے حکم ہیں ان کو مطلب حدود اللہ کے بارڈر، جو اللہ نے جو بارڈر کر دیے ہمارے لیے، ان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. مطلب نماز کا حکم ہے، نماز کے ٹائم پہ ہر چیز رک جائے گی. روزے کا بھی ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، روزے کا مہینہ عطا فرمایا. یا ہم اللہ کی حدود، اللہ کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جزاک اللہ بیٹے، ماشاءاللہ بہت اچھا مفہوم آپ نے پیش کیا. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہماری نشستوں کو. اور ہماری یہ جو آخر پہ اللہ نے بہت بڑی نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہم نے بھی کوشش کی ہے اپنی مطلب جتنی بساط کے مطابق، جتنی ہمارے ہم ناچیز سے گنہگار سے بندے ہیں. میں تو بچے بہت میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں بات کر سکوں. ابھی تو میں تو خود ڈرتا ہوں بولنے سے پہلے بھی اور بات کرنے سے پہلے بھی کہ پتہ نہیں میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. جتنی ہم نے باتیں کی ہیں تمام بیٹھکوں کے اندر، نشستوں کے اندر، اللہ پاک ہمیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے تائبین میں، جیسے تائبون میں آپ نے لفظ استعمال کیا، اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، رکوع کرنے والوں میں شامل فرمائے، ساجدین میں شامل فرمائے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے، اپنی حدود کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور ماہ رمضان مبارک میں ہم نے جتنی نشستیں کی ان سب کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اور اگر ہم سے کوئی بھولے میں، انجانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک ہمارے دلوں سے اس کو مٹا دے اور ہمیں معاف فرما دے. اور جو کچھ ہم سے اچھا عمل ہوا ہے اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اس کے صدقے ہمیں بھی، ہمارے سننے والوں کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، سب کو اللہ پاک اس کو ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے سننے والے، دیکھنے والوں کے لیے، سب کے لیے جس نے بھی ٹائم نکالا ہے اللہ پاک سب کے وقتوں میں رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ماہ رمضان الوداعی گھڑیاں ہیں، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول. ہم نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں اللہ پاک سب کو قبول منظور فرمائے. اگر کوئی غلطی انجانے میں، جاننے میں، کسی طرح سے بھی ہوئی ہے، کوئی ہماری زبان کی لرزش سے، کوئی بھی ہماری زبان سے، اللہ پاک کو ہمیں معاف فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے کریم عطا فرمائے، اپنے حدود کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم، رضا و تسلیم. الف لام میم رضا و تسلیم، یہی زندگی ہے. اس کی رضا اور ہماری تسلیم، اس کی رضا اور ہماری تسلیم. اللہ اکبر. اللہ آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جزاکم اللہ. مجھے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے سامعین کا، ناظرین کا، سب کا بہت بہت شکریہ. یہ میں اس لیے آج کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری روزہ ہو، نشست آج آخری ہو، اس لیے تو اگر کل کا روزہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ہم ایک اور نشست کا انعقاد کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ آج کی حدیث کی جانب جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقف نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو. صحیح بخاری حدیث نمبر 1906. ہم ماموں کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور
پوری رمضان ٹرانسمیشن میں، ہماری رمضان کی نشستوں میں مجھے اور میرے ویورز کو آسان الفاظ میں قرآن کی تفسیر سمجھائی. پہلے مجھے قرآن پاک نہیں اتنا سمجھ آتا تھا. جب ماموں نے آسان الفاظ میں سمجھایا تو پھر مجھے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا. اور ماموں کے لیے آج میں ایک چھوٹا سا تحفہ لایا ہوں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. آپ کا بھی بیٹھنا، آپ کے ویوز کا بھی، سب کا سننا قبول منظور فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا کس ابھی کھولوں یا ابھی بعد میں کھولیں؟ اچھا، تکلف کیا ہے، تکلف کی ضرورت نہیں تھی. یہ تھوڑا کہ ہمیں اللہ پاک نے توفیق دی، ہم بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم دیا ہے. بہت اچھا رمضان میں. تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ایک دوسرے کی محبتیں عطا فرمائے، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، مومنین کے بارے میں ہمارے دلوں میں محبت ڈالے. اللہ کا رسول کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مومنین کے بارے میں رؤوف الرحیم ہے، اور جن کے اوپر وہ رؤوف الرحیم ہے ہمیں بھی ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تحفے کے لیے آپ کا پھر بہت بہت شکریہ. یہ کیا لیا ہے؟ بڑا مشکل سا، کوئی پیک بھی کیا ہے اندر کے کچھ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. یہ تو میرا فیوریٹ چیز ہے. آپ ہیں کافی کے لیے، چائے کے لیے، گرین ٹی کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ اس کے اندر کپ ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اوپر تصویر بھی بنی ہوئی. یار ہوتا ہے، آپ تو بہت چھا گئے ہو ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا رمضان کی باتیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. دیکھیں، سبحان اللہ. ماموں کی اور اپنی فوٹو بھی ڈالی ہوئی. سبحان اللہ، آپ تو چھا گئے. ہاشم، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما. اسی کے ساتھ اپنے ویورز سے اجازت چاہتا ہوں. اگر کل عید الفطر ہوئی تو آپ کے ساتھ ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور اگر کل روزہ ہوا تو پھر آپ کے ساتھ رمضان کی نشریات میں ہی بات ہوگی، ملاقات ہوگی. تو اسی کے ساتھ محمد ہاشم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.